Zartaj Gul Wazir, a prominent Pakistani politician, made her mark as the Minister of State for Climate Change in Imran Khan's cabinet from the 5th of October 2018 to 10th of April 2022, until Khan's dramatic ousting through a no-confidence motion. She served as a member of the National Assembly during the same period and made a stunning comeback in the 2024 general elections held on the 8th of February, winning from NA 185 Dera Ghazi Khan II with an overwhelming margin. Born on the 17th of October 1984 in Khyber Pakhtunkhwa, Zartaj hails from North Waziristan and belongs to the Wazir tribe. Her father, Ahmad Wazir, served as a chief engineer in Wat PA. She began her education in Banu and Miramshah before moving to Lahore, where she attended Queen Mary College for undergraduate studies and later the National College of Arts, NCA, for her postgraduate degree in textile designing. Zartaj joined Pakistan Tehreek-e-Insaf as a volunteer with Insaf Student Forum in 2005 and relocated to Dera Ismail Khan after her marriage in 2010. Her political journey wasn't without its struggles. She contested the 2013 general elections from NA 172 Dera Ghazi Khan II, but lost with 38,643 votes against Hafiz Abdul Karim. Undeterred, she returned in 2018 to claim a resounding victory in NA 191 Dera Ghazi Khan III, securing 79,817 votes and defeating veteran politician Awais Laghari. As Minister of State, Zartaj was a strong advocate for gender equality, arguing that Islam guarantees women's rights. She stirred debates by defending Imran Khan's controversial remarks on modesty and societal issues, claiming they were taken out of context. Her unwavering support for Khan earned her both praise and criticism. The 2024 elections proved to be a turning point when Zartaj contested as an independent candidate supported by PTI and triumphed with a massive 94,927 votes, defeating Mahmood Qadir Khan of PMLN by over 55,000 votes. Following this landslide victory, her opponent requested a recount in the Lahore High Court, but the result stood firm. However, her journey took a dramatic turn on a 6th October 2024 when police raided her home and arrested her. Pictures of Zartaj barefoot and shawlless went viral, sparking outrage. PTI's lawyer, Mir Fida Hussain, revealed that she was unwell and asleep at the time of the raid. After 3 tense days, Zartaj was released on the 9th October 2024 to the relief of her supporters. Her story is one of resilience, struggle, and unyielding dedication to her cause, an inspiration and a testament to the unpredictable tides of politics in Pakistan. मैं आज अपने डेरा गाजी खान की तरफ से और अपने अवाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तीसरे साल में ही हमारे दौरे हुकूमत में, हालांकि पिछले 70 साल की हुकूमतें रही हैं जहाँ लोग एक डिसिप्लिन की गोली के लिए तरसते थे, वहाँ पे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है डेरा गाजी खान ज़िला के हर फर्द का जो शनाख्ती कार्ड है उसको सेहत कार्ड में तब्दील कर दिया गया है। और यानी कि आप अपने शनाख्ती कार्ड पे ही सेहत कार्ड जो है आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको 100% यूनिवर्सल कवरेज जो है वो मिलेगी, जिसमें 7,20,000 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बड़ी हेल्थ कवरेज और इससे बड़ी रियासत मदीना की कोशिश में, जिसमें तमाम लोगों को सहूलियात मैसर हो, मेरे ख्याल में इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती है। और चूंकि आज ये स्टार्ट है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका इफ्तिताह कर दिया है, मैं अपनी तमाम ख़वातीन को जो डेरा गाजी खान में रहती हैं मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आप मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ज़िंदगी के हर दौर में आप पाकिस्तान को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आपका आईडी कार्ड नंबर नहीं होता। तो आप प्लीज़ अपने आप को आईडी कार्ड के में अपने आप को रजिस्टर करवाएं, नादरा के दफ्तर जाएं, अपना आईडी कार्ड जो है वो बनवाइए
اور پھر اس کے بعد یہ جو یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے جو پرائم منسٹر عمران خان آپ کو صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں اور اس میں آپ 7,20,000 روپے اپنی صحت کے اوپر استعمال کر سکتی ہیں, یہ میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی آپ کے لیے ہیلپ ہے اور ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. تو پلیز اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے. اور میں ونس اگین ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی طرف سے پرائم منسٹر عمران خان کا اور سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے یونیورسل ہیلتھ کوریج میں اور صحت انصاف کارڈ میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو شامل کیا ہے. تھینک یو. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 5 جون کو, جس کی تھیم جو ہے وہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہے, پرائم منسٹر عمران خان کی پرسنل کاوشوں کی وجہ سے اور ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی ویژن کی وجہ سے جو لیڈرشپ میں پرائم منسٹر عمران خان, جس میں ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے اور اس کی پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہے, فار ایگزامپل 10 بلین ٹری سونامی جس میں ہم نے 1 ارب درخت لگا لیے, 9 ارب ابھی ہم نے لگانے ہیں. ای ویہیکل پالیسی 2030 تک ہم نے اپنی گاڑیوں کو ای ویہیکل پہ ٹرانسفر کرنا ہے. اسی طریقے سے پلاسٹک بیگز بین, پولیتھین کو اور جو پلاسٹک پولوشنز ہیں اس سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. ایکو سسٹم ریسٹوریشن جس میں ہم نے 23 کے قریب نیشنل پارکس بنا لیے اور مزید ہم انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں, جا کے پوچنگ اور ہنٹنگ کی بالکل جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر جس میں ہم لوگ واٹر ایفیشنس اور ہیٹ ریزسٹنس کے اوپر جو ہے ہم ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کلین گرین پاکستان جس میں ہم بیہیویئر چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں. ان سب کی وجہ سے جو پرائم منسٹر عمران خان کی کمٹمنٹ ہے کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے ہمیں 5 جون کے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے ہوسٹنگ کا ہمیں موقع ملا. پاکستان کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمیں فخر ہے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے 3 سالوں میں وہ کام کیے ہیں جو 70 سالوں میں نہیں ہوئے ہیں. 5 جون کو میری تمام عوام سے میڈیا کی وجہ سے اپیل ہے کہ پلیز اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی جو آپ کی تھیم ہے وہ ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہے. آپ نے پلیج کرنا ہے کہ ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا, پلوٹ نہیں کرنا اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان بنانا.